آج اس وقت بھی کوہاٹ میں جرگہ شروع ہے اور جو فریقین جنہوں نے کچھ وقت لیا تھا مزید مشاورت کے لیے وہ واپس آ گئے ہیں اور اس وقت آپس میں مشاورت ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آج ہی فریقین آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ معاہدے کو حتمی نتیجے تک لے جائیں گے اور آج یا پھر میکسیمم کل انشاءاللہ آپس میں دستخط بھی کر لیں گے معاہدے پر۔ معاہدے پر دستخط کرنا ہم اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ چونکہ فریقین نے آپس میں اس علاقے میں رہنا ہے، انہوں نے آپس میں زندگی گزارنی ہے جیسے کہ یہ پچھلے کئی سو سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ بار بار سر اٹھاتا ہے جس کے نتیجے میں انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کا ہم ونس اینڈ فار آل ایک پائیدار اور مستقل حل تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فریقین خود کسی ایسے فارمولے پر، کسی ایسے طریقہ کار پر، لائحہ عمل پر اتفاق کریں گے جو ان کے لیے خود قابل قبول ہوگا، جو ان کی طرف سے آئے گا اور اس پر عمل کرنے کی ضمانت وہ خود دیں گے، تو شاید پائیدار حل کی طرف ہم بہتر طریقے سے پیش قدمی کر سکیں گے۔ حکومت اس پورے معاملے میں ایک ثالث کا کردار ادا کرتی رہی ہے، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم ان کو یہاں پر رکھا اور ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی نتیجے پر پہنچیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یقیناً تعطل بھی آیا ہے، ایک فریق کی طرف سے ایک دو مرتبہ ڈیلے کا کہا گیا، ان کو ٹائم چاہیے تھا مشاورت کے لیے جو ان کو دیا گیا، ان کا حق ہے، ان کو دیا گیا۔ آج وہ آ چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آج یہ معاملہ حتمی انجام تک پہنچ جائے گا، یعنی فیصلہ ہو جائے گا۔ جب دیکھیں ہماری طرف سے تو ڈیمانڈ امن ہے اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فریق بھی قانون ہاتھ میں نہ لے، اسلحے کا استعمال نہ کرے، جارحیت اور تشدد کا استعمال نہ کرے۔ لڑائی اور جو اختلاف ہے وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، شرپسند بھی ہوتے ہیں، انتہا پسند بھی ہوتے ہیں، جو معاملے کو افہام و تفہیم سے سلجھانے کی بجائے بگاڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور انسانی خون بہتا ہے اور جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ہماری طرف سے جو مین جو نقطہ آپ نے پوچھا، دیکھیں اس وقت جس چیز پر زیادہ مشاورت ہوئی اور فریقین نے آپس میں مشاورت بھی کی اور اپنے لوگوں کے ساتھ مشورے بھی کیے اور جس کی وجہ سے تھوڑا تعطل بھی آیا، وہ ایک ہی نقطہ ہے کہ جو بھاری اسلحہ دونوں پارٹیوں کے پاس ہے وہ انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، مکمل طور پر سرنڈر کرنا ہے، کیونکہ حکومت نے ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اپنا بھاری اسلحہ سرنڈر کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو لائسنس دیں گے، لائسنس یافتہ اسلحہ آپ اپنی حفاظت کے لیے رکھیں گے، لیکن بھاری اسلحے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھاری اسلحہ صرف تباہی اور بربادی لاتا ہے، وہ حفاظت کے لیے نہیں ہوتا، وہ جارحیت کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اسلحہ ہم ان سے واپس لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ان سے ڈیمانڈ ہے کہ جو مورچے، بنکرز جو مختلف علاقوں میں بنائے گئے ہیں اور جس میں دونوں فریقین کے لوگ موجود ہیں اور وہیں سے ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، وہ اس بار صرف خالی ہی نہیں کرنے بلکہ ان کو ڈیمالش کیا جائے گا، مسمار کیا جائے گا، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور کوئی اور نیا بنکر کبھی بھی نہیں بنایا جائے گا۔ آخری جو اس میں ایک نقطہ جو ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ سڑک کا ہے۔ جو سڑک ٹل سے لے کر سدا اور پھر آگے پاڑا چنار تک جاتی ہے، اس میں کچھ علاقہ ایسا ہے، کوئی 20-25 کلومیٹر کا حصہ ایسا ہے جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، جہاں پر ایک دوسرے پر انہوں نے حملے کیے ہیں ماضی میں اور جس کی وجہ سے پھر پورے علاقے میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ ہم نے ان کو یہ شرط عائد کی ہے کہ امن جب قائم ہوگا اور آپ کا راضی نامہ ہو جائے گا، اس کے بعد اگر کسی بھی فریق کے علاقے میں کسی دوسرے فریق کے کسی فرد پر حملہ ہوتا ہے اس سڑک پہ، تو حکومت تو کارروائی کرے گی، لیکن جو جس علاقے میں حملہ ہوا ہے اس کے لوگ بھی، جو وہاں کے لوگ ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہوں گے اور وہ ذمہ داری بھی قبول کریں گے اور وہ جرمانہ بھی دیں گے اگر کوئی ایسی بات خدا نخواستہ ہوتی ہے۔ یہ تمام شرائط تقریباً جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کو قبول ہیں، منظور ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ صرف یہ ایک نقطہ تھا جس پر آپس میں مشاورت مزید کر رہے تھے اور وہ اسلحے کی حوالگی کا تھا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج ختم ہو جائے۔ ایک سوال آپ نے کہا کہ جدھر واقعہ ہوا وہی علاقے کے لوگ ذمہ دار ہوں گے، ایک تو یہ بتائیں کہ کیا دوبارہ FCR والی وہ چیز نہیں آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں کیا وہ وہاں کے عام لوگ، مقامی لوگ منع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ عام لوگ خود سے واقعہ نہیں کرتے اور عام لوگ انتہا پسندوں پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، لیکن عام لوگ حکومت کے ساتھ تعاون تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم تو صرف ان سے تعاون مانگ رہے ہیں، ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بندوق اٹھائیں اور ان کے ساتھ انتہا پسندوں یا شرپسندوں کے ساتھ لڑائی کریں، وہ حکومت کرے گی، وہ حکومت کا کام ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو تعاون ہے امن کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم نہ تو یہ بدامنی روک سکنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی کوئی کسی غلط واقعے کے بعد ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جب تک علاقے کے لوگ ہم سے تعاون نہ کریں۔ تو یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک رسپانسبلٹی اس لیے دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا علاقہ ہے، دیکھیں
ایک میری بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو 20-25 کلومیٹر کی سڑک ہے اس پہ ہزاروں لوگ آباد ہیں اس علاقے میں، وہاں پر فورس جو ہے وہ ایک خاص تناسب سے ہی تعینات ہو سکتی ہے. وہاں پر ہم 5,000 یا 10,000 کی آبادی میں 2,000 بندے تعینات نہیں کر سکتے. یہ حکومت کے وسائل میں بھی نہیں اور نہ یہ کوئی لاجیکل لا انفورسمنٹ کے پیراڈائم میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو اس لیے ہم مقامی لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری لیں، کم از کم آئیڈینٹیفائی کریں، بتائیں کون لوگ ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں. یقیناً ان کے خلاف کارروائی حکومت کرے گی، ایف سی کرے گی، پولیس کرے گی، ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے.